چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ایک مفروضے پہ چلتے ہیں، ایک سیاسی جماعت 100 نشستوں پر انتخابات لڑتی ہے اور ہر سیٹ پر 1 ووٹ سے ہار جاتی ہے، تو جمہوریت کی روح سے وہ 100 کی 100 سیٹیں ہاری ہے، وہ خواتین اور اقلیتی نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی، متناسب نمائندگی ایک ہائبرڈ نظام ہے جیسا لکھا گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چیف جسٹس صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک اس میں ایک طرح اس مثال اول تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو مثال ہے وہ سبسٹانس نہیں ہوتی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، مثال جو ہے وہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے یا سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن قانون میں مثال کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جب وہ کوئی خاص طور پر جج صاحب دیں یا خود بعض اوقات قانون کے اندر مثالیں پیش کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، جنہیں السٹریشن کہا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کا بڑا رول ہوتا ہے قانون کے اطلاق میں۔ اب چیف جسٹس صاحب کی اسی مثال کو لے لیں۔ اچھا، اب اس مثال کو ذرا تھوڑا سا الٹا دیں۔ وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے پاکستان کی 266 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ان سب پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑ رہی ہیں اور سب پہ آزاد بھی لڑ رہے ہیں الیکشن۔ فرض کیجئے کہ تمام آزاد لوگ 1-1 ووٹ سے جیت جاتے ہیں، تو پھر یہ جو مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی؟ ہاں، یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں حبیب صاحب۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قانون جو سٹرکچر ہے ہمارے دستور کا، وہ ایک چیز پہ استوار ہے، وہ ہے ووٹ۔ اچھا، اب آپ ووٹ دیکھیے، ووٹ کیوں قومی اسمبلی کو کہتے ہیں مدر آف آل انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے نا؟ اب اور وہ ووٹ جو ہے وہ 262 نشستوں پر 266 نشستوں پر پڑتا ہے۔ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ اسمبلی باقی ساری چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ ان ووٹوں سے سینٹ منتخب ہوتا ہے، ان ووٹوں سے متناسب نمائندگی کے طور پر مخصوص نشستیں آ جاتی ہیں، تو جو ووٹ ہے دراصل یہ اس کی حرمت اور اہمیت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر فرض کیجئے کہ پورے کے پورے لوگ ایوان میں منتخب ہو کے آگے آزاد، اور وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہی رہیں گے، تو پھر آپ کی نشستیں کہاں جائیں گی؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دستور میں ایک تضاد ہے کہ آپ آزاد امیدوار کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ اسمبلی میں آزاد رہنے کی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مخصوص نشستیں نہیں دیتے۔ وہ آپ سیاسی جماعتوں کو اس کا مطلب یہ ہے جو قانون میں یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ، اور اس میں جو الفاظ آج فیصل صدیقی سے پڑھ بھی رہے تھے بینچ کے سامنے، جو اگر دستور کے الفاظ پڑھیں، اگر کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں رات 8 بجے بیٹھ کے قانون سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں سے میں دست بستہ ہاتھ باندھ کے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس کی زبان بھی یہی بتاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار دا پرپز، یعنی برائے مقصد حصول نشست مخصوص۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کام کریں گے۔ آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا ہوگا حبیب صاحب، میں نے کہا وہ بعد میں تانا بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا۔ اچھا حبیب صاحب، تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں، مخصوص نشستوں کے معاملے پر ہم نے بات کر لی۔ حمود الرحمان رپورٹ کا بڑا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہنگامہ ہے اس وقت، اور اب تو ایف آئی اے بھی تحقیقات کر رہی ہے، ابھی منگل یا بدھ کو بلایا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی، خان صاحب کے پاس بھی گئی وہ ٹیم، ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کوئی اور چلا رہا تھا تو پھر یہ بند ہو جائے گا، ادروائز اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کیا تو پھر غداری کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا ہے کہ اس پہ اتنا ہنگامہ، اور حکومتی سائڈ سے یہ تک کہا جا رہا ہے ایک اور 9 مئی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک شعر ہے عبدالحمید ادم کا کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں تھی۔ واہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ نہیں ہے، اچھا، عمران خان کے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کرنے پہ۔ اچھا، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کوئی آ جائے نہیں، یہ بہت پہلے سے ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہے، بہت پہلے سے چھپ چکی ہے، سب لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، اور اب تو کتابیں بھی مل رہی ہیں، اب آپ کو بلکہ کتابیں کیا بک بھی رہی ہیں۔ مجھے اگلے دن ایک صاحب بتا رہے تھے، بڑے جید صحافی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کتابوں کی فلاں دکان پہ گئے تو وہاں بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، تو ظاہر ہے ہر آدمی چاہتا ہے جو کتاب پڑھنے والا ہے وہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ نئی کتابیں آئی ہیں تو کھول کے دکھا دو۔ تو انہوں نے اس مالک کے دکان سے پوچھا کہ بھائی یہ
ڈبے کھول کے دکھا دو کچھ نئی کتابیں آئی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایک ہی کتاب ہے. کون سی کتاب؟ انہوں نے کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. اب بات یہ ہے کہ بھائی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ طرح مقبول کتاب بن گئی ہے کچھ عرصے کے لیے. خان صاحب نے اس کو انڈورس کر دیا. اچھا اب یہاں سے سوال اٹھتا ہے کہ جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہلے سے تو غصہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے, ایک تو عمران خان صاحب ہے, اور دوسری بات دیکھیے جو بار بار ٹویٹ کا ذکر ہو رہا ہے نا, وہ حمود الرحمان کمیشن والا ٹویٹ نہیں ہے, وہ ویڈیو والا ٹویٹ ہے. اچھا, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ شاید حکومت اعتراض کر سکتی ہے. صحیح, اور تحریک انصاف وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے تحریک انصاف کچھ بیک فٹ پر گئی اس معاملے کے آنے کے فوراً بعد, اور اب پھر کچھ ڈٹی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے. دیکھیے اب اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا جو ہے وہ تو کسی بات سے ہوگا. مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی والے یہاں تک جائیں گے, یا کیونکہ وہ جیل میں بیٹھے قیدی نے ٹویٹ کی یا کروائی, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, یا ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی, تو اس وجہ سے اس پہ غصہ رہے گا تھوڑا سا. اور مجھے اس سے بھی بنیادی بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیا وہ یہ ہے کہ ایکس پہ تو پابندی ہے جی پاکستان کے اندر, اس وقت تک ایکس نہیں چل رہا. نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. وی پی این پہ ہم استعمال کریں, ایون ہمارے وزیر اعظم صاحب وی پی این پہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اس بات کے کیا معنی ہے کہ جناب آپ نے ٹویٹ کی ہے, اس پہ غصہ کرنے کی کیا بات؟ ٹھیک ہے, اس پہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے پاکستان میں چونکہ نو آبادیاتی سسٹم ہے نا, یہاں پہ نظریات کو, خیالات کو, سیاستدان کو قابو کرنے کے لیے اس کے اوپر پولیس چھوڑ دی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے, ورنہ کوئی بڑی بات نہیں.